نے اعزاز دیا بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، وہاں سے کھینچ کے۔ غوث الزمان، قطب الدرام، محدث اعظم، مفسر اعظم، شیخ الکل، شیخ طریقت، ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا بی بی کو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ۔ بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا۔ کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے، بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر۔ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی۔ بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت پہ، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں۔ فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی۔ اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا
امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ, تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی, کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں, لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ, حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں. لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو, شرم نہیں آتی, لیڈیز کو عزت دو, جگہ دو. تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا, کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے, ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں, تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی. کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے, آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہے. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق, بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے, عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی, بزرگ آدمی, پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا, کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں. بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی, برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے, جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے, برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے, عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا, پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے. ایک بات مجھے بتلائیے, ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا, ایم کام کر لیا, ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا, بڑی تعلیم حاصل کی, وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے, وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں, مجھے خاوند کی کیا عادت ہے. اب 2 عورتیں ہو گئی. ایک بی بی گھر میں رہتی ہے, اس کا خاوند تھکا رہا ہے, اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے, خاوند کام سے آیا, چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خاوند آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے, میں کھانا چنتی ہوں. دسترخوان بچھایا, اس نے کھانا رکھا ہے, اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے, اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے, وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے. اماں ڈانٹ دیتی, کہتی چپ کر مل جائے گی. خاوند کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی, تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو, گیس ہی نہیں ہے صبح کی. کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا. خاوند اس کی بات سن رہا ہے. ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے, وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے, اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے, میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے, اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں, جی جی کرنا ہے, اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے, پھپتیاں کس رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں, لاکھ روپیہ کماتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے, جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے. یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں, یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے. تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے, لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے, جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے, تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے. اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں, اماں ایک گرم گرم روٹی دینا. وہ لطف ہے, وہ ذائقہ ہے. میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, وہ باوقار رہتی ہے. اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی, میں کماؤں گی, آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر. پاکستان میں, پنجاب میں, ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں,
عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے, صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں. او خدا کے بندو, او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ تمہاری عزت نہیں, یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی, شیمپو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی, سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی. توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو, تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو. عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال, حضرت عائشہ کے سردار, سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا, یا رسول اللہ, جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے, جو رب کا قرب پانا چاہے, جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے, مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں. تو میرے حبیب نے فرمایا, جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی, اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے. جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی, اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی, جتنی صبرے گی, اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی. جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے, اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے, اتنے ہی قدم. مائیں, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی. بیٹیوں, رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی. تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا. اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے, اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو, اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو, سکون ہو, جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے. تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے, پھر میرے کریم نے بتلایا, گھروں میں بیٹھی رہنا, جتنی گھروں کے اندر رہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا, تمہاری دعائیں قبول کرے گا, تمہاری التجائیں اللہ مانے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے, بے پردگی کا طوفان ہے, طوفان ہے بے پردگی کا. ایک بزرگ تھے درویش سے, سادے سے, وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے, تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک, پڑے ہوئے نہیں تھے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات, نیک بڑے تھے. تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی, بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے, برقع اوڑھنا چاہیے, کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے, کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے. باتیں ہو رہی تھی, کوئی آیت پڑھ رہا تھا, کوئی حدیث پڑھ رہا تھا. علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے. میں نے ان کی طرف توجہ کی, میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا. کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی. کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں, مجھے نہیں آتی آیتیں اور حدیثیں, پر پردہ بڑا ضروری ہے, یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے. تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے. میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں, چلیں ہمیں کو بات مل جائے. آپ چلیں, اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا, آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے, وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے. اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں, ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے, کاغذ رہتا ہے, اس پہ مکھیاں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے. کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں, اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں. کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا, میں نے منت کر دی کہ کھا لو. کہنے لگا میں نہیں کھاتا, اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں, میں نہیں کھاتا, گندی ہو گئی ہے, میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا, جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا, بیٹے کو کہا کھا لو. اب اس نے کھائی. کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی, جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی, جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں, اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول. اور اگر پردے میں چھپی رہی, اگر پردے میں چھپی رہی, اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں. کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی, فزکس نہیں چھپائی, کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا. غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے. میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے. غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں,
اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی، یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاط جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے، سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا باز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے، اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ جن کو قرآن کہتے ہیں ان جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا، دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی، نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں، سارے بولیے بیبیوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا، وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے۔ جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو۔ فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں
اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں، اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں۔ خبردار، پھر بھی اجازت نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام بولے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی، وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ تو مجرم ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو پاپی ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، ڈاکو، وہ تو فاسق ہے، وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے، وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن، جو عورتوں سے بے پردہ ملتا تو گھسیٹا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، سرور کون و مکا، سیاح لامکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر نیک ہو بندہ، بی بی بھی نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے، پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت کسی کو بھی اجازت ہے، وہ چاہے جو مرضی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی کھلی بات کر رہا ہوں۔ میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے، پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے، پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے؟ اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں گلتا، شباب اریاں شراب عیسیاں، اسے بھی دیکھو گری کے عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں، ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بول کے انشاءاللہ کہیے، آپ کو ثواب ہوگا، سنائیں گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی ہے، برقعے پہ بھی کام کرایا، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہننا تھا، دکھانے کے لیے؟ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے۔ اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے، آپ نے تو کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔
فرشتوں کی لعنت برسے گی, زمین والے لعنت برسائیں گے, آسمان والے لعنت برسائیں گے. اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے. اور آگے سن لیں, میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو, اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ ناراض ہو جائیں, اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں, اور اللہ کرے بدل جائے نظام, جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے, جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے, جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے, اور جو خود کہے تو چلی جانا, جا تو شادی بھی تو دیکھا, فلاں کام بھی تو کرا, میں آزاد ہوں. میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے, جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے, چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے, جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو, وہ خوش ہو. بعض ایسے منع کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے. لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے, وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم ماڈرن ہیں, ہم جدید دور کے ہیں, ہاں جدت اسی کا نام ہے, ہاں پھر لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں, کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ایک ابا جی کے پاس ہے, ایک بیٹی کے پاس ہے, ایک بیوی کے پاس ہے, کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں, ابا جی فلاں شادی پہ, بیٹی فلاں گھر میں, اور بیوی فلاں گھر چلی گئی, ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے, خامد راضی ہو, وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی. فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے, وہ جلایا جائے گا, وہ تپایا جائے گا, وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. اور میں نے شاید آپ کو درجن بار حدیث سنائی ہو, میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا, اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا, شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے, تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا, مجبور کیا, خامن کو لے کر کے دیا. اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری جدیں اماں سے منواتا تھا, یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے, اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری خیر ہے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میری خیر ہے, روٹیاں ساری کھاتی ہوں, باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں, پردہ نہیں میں نے کرنا, میری خیر ہے, فلانا تو میرے بیٹے کی طرح. ظلم کی حد ہے, ظلم کی حد. کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے, کزن, وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ بھائی ہے, او بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا. اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے, کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا, کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے, یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے. سور نجس العین ہے, پورا ناپاک, خشک بھی ہو تو ناپاک ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک, اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو, غلاظت سور کو لگی ہوئی ہو. فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے, غلاظت میں بھر جائے, اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے. فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے. کس قدر تفصیل دی, کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی. کزن ہاتھ ملا رہی ہے, کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے, کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے, کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے, اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ, لوٹ آؤ, واپس پلٹو دین کی طرف, لوٹو اس تباہی سے نکلو. یہ جو آگ ہے, یہ جو بے سکونی ہے, یہ جو تماشا ہے, یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے, یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں, یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں, یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں, یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں, کان بھی زانی ہوتے ہیں, زبان بھی,
जानी होती है, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद व सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जा जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो। फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहां आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है
جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے، حضور رو رو کے بے حال ہوگا، اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کالج چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا ڈبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ
طریقہ بتلاؤ, پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ. اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو, ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو. اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ, اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا. اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا, یہ پردہ نہیں کرتی, یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے. اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے, وہ کہے خبردار خبردار. اگر تو دروازے سے نکلی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد, بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو, نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو, فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا, اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا. بی بی کو منع ہے, وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا, دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے. دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب, حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ. یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں. 15 سال. گھر برابر ہوتا ہے نا, بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے. وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے, کبھی نظر آئی جاتی ہے. کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں, میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی, برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں, طبیب کے پاس لے جاؤں. تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے. تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے, حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے, تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے, پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں. شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں. شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں. گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی, اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی, اگر تو چلی گئی, تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے, تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں, اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی. میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے, یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا. بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی, دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف. بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی. لوگ پوچھتی, بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب, کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے, تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے, پھر بھی ہمارا چہرہ نظر, ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے. خدا را بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں, 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو, وہ گھر لے جاؤ, وہ اماں کو بھی دو, بہن کو بھی دو, بیوی کو بھی دو, اس کو کوئی یہ پہن لے. اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی, وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی. خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو, یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے. اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے, کئی جگہ پہ نور پھیلے گا. اے عرش کے مالک, اے میرے محبوب کے خدا, تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا. اے اللہ اتنا کرم برسا, اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے, حضرت عائشہ کے پردے میں ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے. اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیا مانگیں, یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر
اور پردہ تنویری مانگیں. اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے, ہر کوئی با پردہ ہو جائے. اے اللہ تو تاثیر نازل فرما, اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما, اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا